आसमान गिरेगा। इमरान खान एक आदमी है, न सही वो कौमी असम्बली का मेंबर, न सही वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर, एक आम पाकिस्तानी है, कैद में है, आप उसकी बहनों को मिलने नहीं देते। क्या बात हुआ? कभी आपने सुना? हम चंबा इस्तेमाल करेंगे, पागल के बच्चे हो, तू पागल है क्या? पैसे जर और जोर की कीमत पे हुक्मरानी के काबिज हों, वो पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते। शहबाज भाई, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि 23 करोड़ इंसानों के मैंडेट को जर और जोर की बुनियाद पे छीना जाए? 20-20, 30-30, 80-80 करोड़ रुपए पे एक वोट। शहबाज तक सबके सामने कुरान रखो कि तू हाथ रख, तुम सब पाकिस्तान को नहीं लूट रहे हो। क्या पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा ये है कि उसे लूटा जाए, उसके बच्चों को करप्ट किया जाए? फलस्तीन के लिए जुलूस निकालते हैं, निकालना चाहिए, जुल्म हो रहा है। क्या आपको नहीं पता हमारे बहनों के साथ इस मुल्क में क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ? इस तरह से बंदूकों के जोर पे नहीं चलाई जाती हुकूमतें। मैं ये कहता हूं कि मसाइल बड़े हैं और अब बड़े चुटकुले हुए। किसी को इसका इदराक नहीं है कि क्या हो रहा है। ये मामूली बातें नहीं हैं। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ शहबाज नवाज शरीफ, अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है तो उसका इलाज ये है कि ये वक्त हुक्मरानी का नहीं है कि हम हुक्मरानी पे लड़े एक दूसरे से। ये वक्त मुल्क को इकट्ठा करने का है। मैं कोई नजूमी नहीं हूं। ईरान का वज़ीर खारिजा आपके पास किसी और बात के लिए आ रहा है। जो कुछ हुसियों के साथ हो रहा है और जो कुछ हमारे खिते में हो रहा है, अगर हमने थोड़ी सी लफ्जिश की, हम सब कुछ हार जाएंगे। बाकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हर आदमी जनरल रोमेल बना हुआ है, रोमेल ईद का जमेल, जिसको देखो हम चंबा इस्तेमाल करेंगे, पागल के बच्चे हो, तू पागल है क्या? ये बच्चों का खेल है। जो भी उठता है थारड़ भाई, अपना वजीर खारजा नीचे जंग से कोई बात नहीं करता। बाबा ये वक्त कूल माइंडेड सोचने का है, बड़े तरीके से सोचने का है। जंग तो होगी जब कोई हमला करेगा, अब चाहे या ना चाहे हमें जंग लड़नी होगी। जब आपके मुल्क पे हमला होगा, खुदा न खास्ता आपके वसाइल पे हमला होगा, आपकी इंस्टॉलेशन पे हमला होगा, आप चाहते हैं या ना चाहते हुए भी हमें लड़ना होगा। लेकिन लड़ाई बड़ी खतरनाक वो है। हमारे खिते में 3 साल से हम चीख रहे हैं कि हमारा खिता एक बहुत बड़े जंग का मैदान बनने वाला है। हमारी अकल का इम्तिहान है। हमारी बात किसी ने नहीं सोची, किसी ने नहीं सुनी। अफगान हुक्मरानों का, ईरान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का, हत्ता सेंट्रल एशिया के हुक्मरानों का अकल का इम्तिहान है कि हम किस तरह अपने इस मुल्क से इस बदबख्त जंग को दूर कर सकते हैं। जो लोग पैसा दे के अपने बच्चों को करप्ट करके पैसे जर और जोर की कीमत पे हुक्मरानी पे काबिज हों, वो पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते। हर आदमी कहता है दहशतगर्दी का मैं मुखालिफ हूं। शहबाज भाई, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि 23 करोड़ इंसानों के मैंडेट को जर और जोर की बुनियाद पर छीना जाए? और जो इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये कुरानी अहकाम के खिलाफ बात नहीं है? क्या ये जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं है? क्या ये इंसानियत के खिलाफ बात नहीं है? कुरान करीम कहता है, अल्लामा साहब ने इशारा किया उस तरफ कि इंसाफ करते वक्त देखो कहीं किसी आदमी की दुश्मनी आपको बेइंसाफी की तरफ नहीं ले जाए। कुरान कहता है
کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، جب آپ انصاف کی کرسی پہ ہو، اپنی انصاف کرنا ہے۔ ہم امن کی باتیں کرتے ہیں، امن انصاف سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا۔ اور جہاں بے انصافی ہوگی، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتوں کو کدورتیں بناتی ہے، لڑائی نتیجے جنگ کی طرف جاتی ہے۔ ہم پہ مسلط لوگ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے، بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ تو ہاتھ رکھ، تم سب پاکستان کو نہیں لوٹ رہے ہو؟ کیا پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لوٹا جائے، اس کے بچوں کو کرپٹ کیا جائے؟ 20 30 80 کروڑ روپے پہ ایک ووٹ، 80 کروڑ 90 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 5 منٹ روٹی دی جا سکتی ہے۔ جو اپنی وفاداریاں بیچتا ہے، جو اپنا ضمیر بیچتا ہے، جو اپنا سب کچھ بیچتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ بابا یہ مت کرو، آپ فلسطین کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، ظلم ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے بہنوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس طرح سے بندوقوں کے زور پہ نہیں چلائی جاتی حکومتیں، نہ عدم تشدد اور بدماشیوں سے لوگوں کے وہ جیتے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، اس کا تقاضا یہ کہ بھول جائے حکومت کو، کوئی نتیجہ نکالے، کوئی قومی حکومت، کوئی شہباز شریف، کوئی زرداری صاحب، عمران خان کی پارٹی مل کے بیٹھ کے کوئی قومی حکومت بنائے، کنسنسس پیدا کرے، پاکستان کے بچانے کا کوئی راستہ نکالے۔ نہیں نکالیں گے تو یہ مندانی کوئی مکل نہیں نکالے گی۔ یہ پانی اب چڑھ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ کا۔ پاکستان مشکل میں ہے اور ہماری وجہ سے مشکل میں ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا پتہ نہیں کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے۔ غریب آدمی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ بابا جب میں گھر سے باہر جاؤں، کوئی میرے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، میری عزت کا احترام ہو، میری چاردیواری کا احترام ہو، میرے لیے دو چار لقمے کا بندوبست۔ واحد ملک ہے اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، پھر ان کے فائل بناتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے۔ یہ کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ کس قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا، کس قسم کا وزیر اعظم ہوگا، کس قسم کا نمائندہ ہوگا؟ میں مزید نہیں کہنا چاہتا۔ علامہ صاحب نے جو بات کی، پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، سوائے اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے، آئے ہمارے ماؤں بہنوں کے سامنے ہمارے ساتھ رکھیں، ہمارے سے بہتر ایجنڈا کسی کے پاس ہے، ہم ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر نہیں ہے، آئین میرے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نواز کوکر ان کا والد ان کے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ جو بھی ہے اس میں نقائص ہوں گے، اس کو اور ٹھیک کر دیں گے۔ اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر میرا سے کیا رشتہ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ؟ آپ نہ میری زبان سمجھتے ہیں، نہ میں آپ کی زبان سمجھتا ہوں۔ آپ کا کلچر تھوڑا سا اور ہے، میرا کلچر کوئی اور ہے۔ جو چیز ہمیں باندھ کے رکھتی ہے آئین، اس کو ہر وقت ہر 4 سال کے بعد آپ توڑ دیتے ہیں۔ آئین خود کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، معطل کرتا ہے یا فارغ کرتا ہے، وہ غدار ہے، وہ پھانسی کا حقدار ہے۔ اور یہاں وہ لوگ پھانسی کے حقدار ٹھہرے جو انصاف چاہتے ہیں۔ ابھی ہم کریں کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ پاکستانی قیادت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بس جھوٹ بولتے رہو،
زندہ باد پاکستان بڑھے گا. رب العالمین کہتا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت. ابھی ہم کس کی مانی؟ اس بدبخت حکومت کی مانی یا خدا نخواستہ اس جل جلالہ کی طاقت کو مانی؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہم نہ جھوٹ کا ساتھ دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ اپنے اصولوں کی خاطر، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی خاطر جتنی بھی بڑی بلا ہو اس کے آگے انشاءاللہ نہ جھکیں گے، نہ کسی کی وہ مانیں گے. کسی نے ہمیں مرنا تو ویسے بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب توبہ کریں، توبۃ النصوح. آدمی بھی توبہ کرے، ہم بھی کریں، ملا بھی کریں، بہنیں بھی کریں، مائیں بھی کریں. گزشتہ کو ہم بھول جائیں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں.